احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین رؤوف رحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے خلاصہ تفسیر میں ہم انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر 5 کی مختصر تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور اس طرح یہ طویل آیت ہے۔ مختصر اس کا خلاصہ یہ کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا، مضبوط پیدا کیا، ان کو نگہبان بنایا ان کا، اور اس کے مختلف معنی قوام کے ذکر ہوئے۔ تو مختصر یہ کہ جیسے ایک ملک کو چلانے کے لیے ایک سربراہ مملکت ہوتا ہے، ایک فوج کو کمانڈ دینے کے لیے، ایک فوج کو چلانے کے لیے ایک سپہ سالار ہوتا ہے، تو ایسے ہی ایک گھر کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے جو گھر کے اندر اکائیاں ہیں، وہ بچے ہوں، نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، میاں بیوی ہوں، ماں باپ ہوں، یہ جتنے بھی رشتے ہیں، ان میں جو مرد ہے یعنی شوہر کو وہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی گھر کی مملکت کا سربراہ ہے، اور عورت کو اس کے زیر جو ہے وہ اثر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عورت کو کوئی غلام بنا کے بھیجا ہے اللہ رب العزت نے، بلکہ وہ عورت کی حفاظت پر مامور ہے، عورت کی حفاظت کرتا ہے، اس کے اخراجات کا اہتمام کرتا ہے، اس کے نان نفقے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو قوام بنا کے بھیجا، نگہبان بنا کے بھیجا، اس کے کندھوں پر اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں۔ اور عورت جو نیک عورت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ مرد کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، وہ موجود ہو تب بھی اور اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے اگلی آیات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی چیز کو اللہ کی ذات کے ساتھ عبادت کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکین جو لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور جو پڑوسی ہیں تمہارے اور رشتہ دار ہیں، یعنی پڑوسیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک پڑوسی وہ ہیں جو تمہارے رشتہ دار ہیں اور پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور جو تمہارے پڑوسی ہیں اور رشتہ دار نہیں ہیں لیکن پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور پھر فرمایا جو تمہارے ہم مجلس لوگ ہیں اور جو مسافر ہیں ان کے ساتھ، اور جو غلام ہیں اور جو باندیاں ہیں تمہارے قبضے میں ہیں، ان سب کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اور اللہ رب العزت ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو کہ فخر کرتا ہے، یعنی تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اور دوسرے لوگوں کا ادب و احترام نہیں کرتا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، مس ٹریٹ کرتا ہے ان کے ساتھ۔ تو اس مس ٹریٹ کرنے والے شخص کو اللہ رب العزت کبھی بھی پسند نہیں فرماتا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی، ان میں سب سے پہلا نمبر والدین کا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو جو اللہ رب العزت مقام اور مرتبہ اور جو اعلیٰ مرتبہ قیامت کے دن اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تو کیا حال ہوگا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو اس وقت میرے محبوب کیا آپ کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک، یعنی اس امت کے نبی یا رسول کو اس پوری امت پر گواہ بنا کے لائیں گے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور مرسلین گزرے ہیں وہ اپنی اپنی امتوں کے گواہ اور شاہد ہوں گے. ان سے ان کی امت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کو کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ فلاں بندہ آپ پر ایمان رکھتا تھا، نیک تھا، صالح تھا، تو وہ اس کے نیک صالح ہونے کی یا اس کے برا اور بد کردار ہونے کی گواہی دیں گے. تو حضور علیہ السلام کی شان یہ ہوگی کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور مصطفیٰ وہ کتنی خوبصورت گھڑی ہوگی کہ جب ہم آپ کو ساری امتوں پر نگہبان بنا کے اٹھائیں گے. یعنی ہر نبی اور رسول کو اس کی امت پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء اور مرسلین اور امتوں پر اللہ رب العزت شاہد اور گواہ بنا کر اٹھائے گا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں جب کہ تم نشہ کی حالت میں ہو. اب یہ نشے کی ممانت ہے کہ نشے کی حالت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اس کی ڈیٹیل ہے، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا. آگے امانتوں کے بارے میں ذکر ہوا کہ جو لوگ کسی کے پاس امانت رکھتے ہیں تو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ لوگوں کی امانتوں کو ان تک لوٹائیں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ تمہیں کہ تم ان کے سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں. یعنی جو لوگ تمہارے پاس اپنی امانتیں رکھتے ہیں روپیہ پیسہ کی صورت میں یا کسی صورت میں، تو اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کی امانتوں کو ان تک لوٹاؤ، ان کو واپس کرو. پھر اگلی آیات میں ذکر ہوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے محبوب جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے اور تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے اور فاستغفروا اللہ اور پھر اللہ سے مدد طلب کرتے، اللہ سے بخشش طلب کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتے، ان کی سفارش فرماتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو پھر وہ ضرور پاتے اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا. تو آج بھی ہم جو گناہگار ہیں، ہم گناہگاروں کے لیے ایک بخشش کا، ایک مغفرت کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، اس کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا جو زینہ اور سب سے بڑا جو ہمارے پاس ایک سورس ہے، وہ سورس اور وہ زینہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدسہ ہے، کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنی بخشش اور مغفرت کا سوال کر سکتے ہیں. ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر سکتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں خود کو پیش کر کے اللہ سے یہ اپنی بخشش اور مغفرت کا سوال کر سکتے ہیں. اور پھر یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت طلب کریں گے، سفارش فرمائیں گے، تو اللہ رب العزت ضرور بالضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہمارے اعمال میں صالحیت کا عنصر لے کے آئے گا. پھر اگلی آیات میں ذکر ہوا جو لوگ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، اس کے برگزیدہ لوگ ہیں، اس کے پیارے لوگ ہیں، ان کا ذکر ہوا. وہ کون سے لوگ ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو لوگ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، والرسول اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا،
کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ وہ فرمایا کہ وہ گروہ انبیاء ہے، یعنی انبیاء ہیں، نبی ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، اس کا فضل ہوا. وہ صدیقین، اور سچے لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں. وہ شہداء، اور وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں. وہ صالحین، اور نیک، صالح، پرہیزگار، صاحب تقوی، اللہ سے ڈرنے والے لوگ. وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اس کا جو ہے وہ اس کا سٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہوئے اس کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھے گا، اور یہ کتنا ہی خوبصورت اس کا سٹیٹس ہوگا. پھر اگلی آیات میں فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ. اور اے ترجمان حقیقت، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہو رہا ہے کہ آپ بتا دیجئے متاع الدنیا قلیل، کہ جو سامان دنیا ہے، جو دنیا کا سامان ہے، جو دنیا کی راحتیں ہیں، جو دنیا کی دولت ہے، جو دنیا کی آسائشیں ہیں، جو دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ قلیل ہیں، یہ تھوڑے دنوں کے لیے ہیں، یہ چند ساتوں کے لیے ہیں، یہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے تمہارے پاس. والآخرۃ خیر من التقیٰ، خیر لمن اتقیٰ، یعنی لمن اتقیٰ، جو صاحب تقوی لوگ ہیں، جو پرہیزگاری کا جو ہے وہ اوڑھنا بچھوڑنا جن کا پرہیزگاری ہے، جو صاحب تقوی ہیں، جو تقوی کے زیور کو اپنائیں گے، جو تقوی کی راہ پر چلیں گے، ان کے لیے آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر. یعنی جو لوگ صاحب ایمان ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، ان پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی عدل ہوگا وہاں پر. اور جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے وہ اس کے قرب میں ہوں گے، اس کی رضا کو پالیں گے، اور وہ جو ابرار میں ہوں گے، وہ نعمتوں کے اندر ہوں گے، وہ جنت کے اندر ہوں گے. اور جو لوگ صاحب تقوی نہیں ہوں گے، اس سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں برے کام کیے ہوں گے، تو ان کے لیے پھر وہاں پہ دردناک عذاب ہوگا. پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جس کسی نے نیک عمل کیا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیک عمل کیا، ایک چھوٹا سا بھی نیک عمل کیا، من ذکرن او انثیٰ، وہ مرد ہو یا عورت ہو. یہ قید نہیں ہے کہ وہ نیکی کا عمل کرنے والی عورت ہو تو اس کا عمل قبول ہوگا، یا وہ مرد ہو تو اس کا عمل قبول ہوگا. فرمایا کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا، وہ چاہے گروہ جو ہے وہ عورتوں کے گروہ میں سے ہو یا وہ مردوں کے گروہ میں سے ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو، صاحب ایمان ہو. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، سو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور نہ ظلم کیا جائے گا ان پر تل بھر، یعنی ان پر ایک رائی کے دانے کے برابر جو تل ہوتا ہے، تل کے دانے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا. جو لوگ صاحب ایمان ہوں گے، لیکن شرط یہ لگائی کہ جو اچھے اعمال کریں گے وہ مومن مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو، تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. جو نان مسلم ہو یا کسی اور دین کا ماننے، اسلام کے علاوہ کسی اور آج کے دور میں کسی اور کے ماننے والا ہو، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، لیکن دنیا میں ہے، آخرت میں اجر اللہ نے صرف مومنین کے لیے رکھا ہے.
اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو سمجھنے، ان کو پڑھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حافظ صاحب آپ کے سامنے 5ویں پارے کی تلاوت کریں گے۔ ممکن ہو سکے تو قرآن مجید فرقان حمید کو کھول کر اپنے سامنے رکھیں، اور حافظ صاحب پڑھ رہے ہوں تو آپ اس پر جو ہے وہ اپنی انگلی سے اس پہ انگلی پھیرتے رہیں یا اس کو دیکھیں، تو یقیناً اس سے مزید آپ کو جو ہے وہ لطف آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی حافظ صاحب آپ شروع کریں۔